السلام علیکم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ موجود میرے ماما اور پھر میرے سہیل ماما اور میرے بڑے بھائی قیصر صاحب اور مولانا احباب صاحب اور چھوٹے پیارے بچے اور میری ماں اور بہنیں، میری خالہ، میری بھابھیاں، تمام پردہ نشین ماں بہنیں. اللہ کا فضل ہوا، اللہ پاک ہم لوگوں کو یہ دین کی بات یہاں پہ بیٹھ کر کے میلاد کے بہانے سے بیٹھ کے سننے کی توفیق عطا فرمائی. لیکن مجھے ایک طرف خوشی ہوتی ہے کہ تمام عورت، ماں، بہن، بھابھی، چاچی، خالہ، پھوپھی، نانی جتنے بھی ہیں سب لوگ بڑی احترام کے ساتھ سن رہی ہے. اور دوسری طرف افسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے بھی تھے لیکن اٹھ کے بھاگ گئے. کیوں بھاگے؟ میں سوال کرتا ہوں، کیوں اٹھ کے چلے گئے؟ ہریا کے مہمان تو وہ بھی چلے گئے، پنٹو بھی یہاں بیٹھے وہ بھی اٹھ کے چلے گئے، گڈو بھی ہے تو وہ بھی چلے گئے، سبیر مامو تو وہ بھی چلے گئے، اور کچھ لوگ تو آئے بھی نہیں. کچھ لوگ کیا یہ میلاد تو برقرار نہیں تھا، اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا گیا تھا. اپنے خاندان میں اتنے لوگ ہیں کیا؟ 2 ہی آدمی ہے، ایک تو مامو وہاں ہے، بھیا ہے، اتنے لوگ ہیں تو کیا؟ ارے جب اپنے خاندان کی میلاد تھا نا جی، بسی دعوت کرو کی گئے مامی پورا بسی دعوت کر لو. کوئی آ کر مامی کہاں گئی؟ پورا بسی دعوت کر لو، اپنا خاندان دعوت کرو نا، پچھم آنوں کو لے لو. سونی بول ارے بھی میلاد تھا، آ جاتے تھوڑا سا درود شریف پڑھ رہے تھے، دعا میں شامل ہوتے ہوئے چلے جاتے نا، پیسہ دھار تھوڑی مانگ رہے تھے. اور دوسری بات، اگر ٹائم بیسی ہو رہا ہے نا ہم لوگ بول دیجیے گا ٹائم بیسی ہو رہا ہے، ہم ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جو سنیے گا تو تھوڑا بیٹھ کے سن جائیے. بڑی افسوس ہوتا، قسم ہوتا کہ میں جب یہاں پہ آیا، کل میرا ایگزام ڈیوٹی تھا وہاں پہ، بہت بڑھیا دقت ہوتے سائڈ سے نکلے چلیے اپنا کام ہوتا. کل میں ایگزام ڈیوٹی بھی تھا کشن گنج میں، مولوی فوقانی کا ایگزام چلا، ڈیوٹی تھا. ڈیوٹی سے جب میں آ رہا تھا یہاں پہ تو میرے مائنڈ میں، دماغ میں اللہ نے بات ڈالی کہ تم جا رہے ہو لوچا. لوچا میں اکثر مامی لوگ اور میرے بہن لوگ اور ساتھ میں ماموں لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں. میں بولتا ہوں میری بات کڑوی لگتی ہے سب کو، ایک بار بول کے جاؤں گا دوبارہ ہم کو آنے نہیں کہے گا، اور مجھے پتا ہے اکثر مامی لوگ نماز نہیں پڑھتی ہے. شاید ابھی میری نانی نہیں کوئی یہاں پہ، نانی لوگ کا انتقال ہو گیا، قریب نانی شاید کہ نہیں کوئی. اب ترستا ہوں نانی بولنے کے لیے، قسم خدا دل ترستا یار. جتنے نانی تھے مر گئے نانی لوگ. جو محبت تھی مامی اور نانی کے گھر کا وہ اڑ گیا، اجڑ گیا ہے. اب تو نانی کے گھر آتا ہے ایک فارمیلٹی نبھانے کے لیے. جو محبت نانا اور نانی دے چکے ماما لوگ نہیں دے پائیں گے. جو محبت نانی دے چکی ہے مامی لوگ نہیں دے پائے گی. چاہے لاکھ خون پسینہ کر لے، بھکا پیٹا کھلاتے وہ نہیں دے پائے گی. آج وہ لوگ چلے گئے، خبر ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے. اس لیے کہ جو لوگ چلے جاتے ہیں نا چراغ جلا کے ڈھونڈنے کو لوگ ملنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آج آپ لوگ ہیں، کل آپ لوگوں کو ڈھونڈا جائے گا، پھر نہیں ملے گا. کل تک نانی لوگ تھی، آتے تھے جب لوچا نا تو دل باغ ہوتا تھا. آج بھی محبت ہوتی ہے، وہی محبت، لیکن پھر وہ محبت کو ڈھونڈتا ہوں نہیں ملتی ہے. وہ محبت ڈھونڈنے کے میں قبرستان جاتا ہوں. آج بھی کیا قبرستان کسی کو نہیں پتا چلا. ارے پسکار جی کا ناتی ہو یار، میں یہاں پہ آیا گیا قبرستان، میں جیسے بازو کون جا رہا تھا قبرستان گیا میں، اور نانا کے قبر پہ، نانی کے قبر پہ، اب پورے قبرستان والوں کے سامنے میں کھڑے ہو فاتحہ پڑھا. کسی کو نہیں معلوم. ایسا نہیں کہ لوچا سے بھکا پیٹا کھانے کے آیا ہوں میں. ایک میرا قرض ہے، میرا یہاں پہ آنا لوچا آنا قرض ہے. یہاں پہ صرف گھومنے نہیں آیا ہوں میں، بہت مشکل سے ٹائم نکال کے آیا ہوں، پر ٹائم نہیں لیتا ہے. آپ لوگوں کے دعا سے اللہ بہت اونچا مقام دے دیا ہے. کیسے میں ٹائم کو سیٹنگ کر کے آیا ہوں میں جانتا ہوں. کل مجھے ڈیوٹی ہے وہاں پہ کشن گنج میں نے فون کیا کہ کل میں ڈیوٹی نہیں کر پاؤں گا، میرے حاضری بنا دینا، اس لیے مینیج کرنا پڑتا ہے باہر کیف. میرے دل میں اللہ نے بات ڈالا کہ جتنے میری مامی لوگ ہیں وہ لوگ نماز نہیں پڑھتی ہے. اگر ایک ایک کر پوچھوں گا نا تو صحیح میں ہوگا نماز نہیں پڑھتی ہے. اور کئی تو مامی ایسی بھی ہیں وہ لوگ کبھی نماز نہیں پڑھتی ہے، ابھی سن لیجیے. روزہ ہوتا، روزہ میں نماز، رمضان میں روزہ بھی نہیں رکھتی ہے. ذرا ملک خرابی ہے، نام بھی سب کے سامنے بول دیں گے ہم. رمضان کا مہینہ آتا ہے روزہ تو نہیں رکھتی ہے. کیوں مسلمان بن گئے؟ بن جائیے ہندو، بن جائیے کافر، کیا فائدہ مسلمان بننے سے؟ کبھی یہ سوچے کہ ہم مسلمان کی بیوی ہیں، سوچے کبھی سوچے کہ پسکار جی کے بہو ہیں.
नहीं सोचिए, कभी सोचे कि किस खानदान में पैदा हुए हैं, किस खानदान में ब्याह हो गई है। जितने भी मामी लोग हैं, माफ कीजिएगा, कभी भी वो लोग नहीं सोचते मेरी शादी कहाँ हुई है। यहां का इज्जत खत्म कर दिया है, लौचा का जो डिसिप्लिन था खत्म कर दिया है। मैं बचपन से देखा हूं कि लौचा क्या है। मेरे मामू सोए माँ मौजूद है, बड़े माँ मौजूद है, भैया मौजूद है, इनसे कोई पूछेगा लौचा क्या है, फिर हकीकत बताएंगे लौचा क्या है। आप लोग शादी बाद में हुई है, आप लोग नहीं जानते लौचा क्या है। मैं देखा हूं बचपन से लौचा क्या है। आप लोग की शादी लौचा में हुई है, चाहे पेशकार जी के बहू है या फजल रहमान साहब की बहू है या जिसकी भी बहू है। आप लोग से मैं खास तौर से कह रहा हूं कि अगर नमाज नहीं पढ़ना है ना, एक कागज में लिख करके किसी की जगह मुझे कहलवा दीजिएगा कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, फिर दोबारा नहीं आएंगे, मरते दम तक लौचा में कदम नहीं रखेंगे। कसम खुदा की मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं मेरी बात रिकॉर्ड हो रही वहां पे, मैं मरते दम तक किसी महुआ लौचा नहीं आऊंगा, महुआ से घूम के चले आऊंगा लेकिन लौचा नहीं आऊंगा। लेकिन अगर पेशकार जी का बहू बन के लाना है तो नमाज पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारे ससुर, तुम्हारे सास कब्र के मनोमन मिट्टी के नीचे। आज मैं कब्रिस्तान गया, रोना आ रहा था कब्रिस्तान को देख करके। कब्रिस्तान की कब्र खंडरा जो पड़ी हुई है, कब्र के चारों तरफ झाटी झाटी पड़ा हुआ है। क्या है लौसा के लोग, किसी को अफसोस नहीं हो रहा है। सब बिल्कुल जवान जवान बेटा पड़ा हुआ है, खाना पीना मतलब ऐसे कर रहा है कि बाप को दफन करके आया है। फुर्सत भी नहीं होता है कि कब्रिस्तान जाकर झाड़ी जंगल को साफ कर दे। कौन करेगा सब, जोन करना पड़ेगा। कब्र का बिल्डिंग बना लिया, टाइल्स हमारे पर लगा दिया है, आइस के साथ बीवी के साथ रहता है और फुर्सत नहीं होती है। बाप को मनोवर मिट्टी के नीचे डाल दिया है और फिर झाटी जंगल बना हुआ तो साफ कर दे। इसलिए माओ बहनों, सबसे पहले सोचो कि हम मुसलमान हैं, फिर सोचो कि हम पेशकार जी के बहू हैं। समझे ना। मुसलमान की अगर बहू हो, मुसलमान की बेटी हो, मुसलमान की बीवी हो तो नमाज पढ़ोगे। अब वो टाइम नहीं है नूनू बाबू कह करके और मेरी माँ बहन करके कहना, टाइम नहीं, मैं उससे नहीं बोलता हूं मैं। अगर तुमको जरूरत है, आपके दिल के अंदर बात आती है कि मुसलमान की बेटी है तो नमाज पढ़ोगे आप। वरना तो अगर डर नहीं है, मौत आएगी तुझे, मौत आएगी। अरे कभी नहीं सोचते हो कि आज मेरे सर में दर्द क्यों हुआ? सोचते हो कभी किसी को अगर बुखार भी आता है या सर में दर्द होता है या कोई टेंशन होता है तो बताओ क्यों होता है? अल्लाह तुमको वार्निंग देता है। क्या? कभी चलते चलते चोट में गिर जाते हो, कभी सर्दी भी होता है, कभी खांसी भी होता है। इसलिए होता है कि अल्लाह ताला तुमको ठोकर दे रहा है कि कोई गलती की हो। और इससे बड़ी गलती क्या होगी कि फजर की नमाज छोड़ करके सो रहे हो। इससे बड़ी गलती क्या होगी कि जोहर का टाइम खाना बना रहे हो। वाह। इससे बड़ी गलती क्या होगी, असर का टाइम बिल्कुल फोन से बात कर रहे हो, हेलो हाय। अरे नालायक से कहकर नमाज पढ़ना जानती है, नमाज पढ़ेगी नहीं और बिल्कुल मटर गश्ती करेगी। अरे अल्लाह ने माफ करके लिख दिया है, और जो लेडीज है, जो औरत है, उसके लिए बता दिया है कि फला फला दिन तक, महीने में इतने दिन तक वो नापाक रहती है, उतने दिन नमाज में माफ कर दिया है। उसके बावजूद भी नमाज नहीं पढ़ते हो। अल्लाह ने रोजा को भी माफ कर दिया है उतने दिनों तक, फिर रमजान के बाद जो रोजा टूट गया उसके बाद में बात रख लो। कितना अल्लाह ताला हम लोगों पर रहम करने वाला है, इतना अरहम राहिमीन है, फिर भी नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ेंगे ना, ऐसे हाथ भाई नहीं पढ़ेंगे ना, मत पढ़िएगा। पढ़िएगा घाटा हो जाएगा ना, वजू कीजिएगा, बदन का सूख जाइएगा, दुबला हो जाइएगा, फिर कहिएगा कि वो पेशकार जी बहुत नमाज पढ़े, फिर शिकायत होगी आप लोगों की। मत पढ़िएगा। अफसोस होता, अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जो औरत जन्नत में जाना चाहती है, जो औरत दोज़ख की आग में जलने से बचना चाहती है, जो औरत मरने के बाद हमेशा जिंदगी के अंदर, मरने के बाद हमेशा जन्नत में आराम और सुकून के साथ रहना चाहती है, तो उस औरत को चाहिए कि 4 काम करे। कितना? 4 काम करे। पहला काम यह है, वो औरत दिन और रात में 7 वक्त की नमाज पढ़े। कितना? दिन और रात में 7 वक्त की नमाज, 7 वक्त की ना। हाँ बोला था ना, मेरी ट्रेन पटरी जो है ना, ट्रेन से ना पटरी कभी उतर जाती है, मैं देखता हूँ, कोई सुनता है, कोई गायब होता है। तो दिन और रात में 5 टाइम की नमाज पढ़ना है। जो औरत अपने नापाकी के अय्याम को छोड़ करके
جب ان کے اوپر نماز فرض ہے، 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ اپنے ٹائم پہ پڑھتی ہے، اور اسی کے ساتھ مرتے دم تک نماز کی پابندی کرتے کرتے وہ عورت اگر مرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ وہ عورت جنتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جب رمضان کا روزہ آتا ہے، رمضان بیسی دن آرنی سے آر صرف 3 مہینہ سے، کیا مہینہ؟ 3 مہینہ نا، 1 مہینہ سے کم، ہاں صرف 1 مہینہ سے بھی کم ہے۔ کتنا؟ 1 مہینہ سے بھی کم ہے رمضان کا روزہ۔ اچھا بتائیں، ایک تو نمازیں نہیں پڑھتی ہے، تو تراویح کے بارے میں بتائیں فائدے کیا ہو رہا ہے، بتائیں کیا؟ ارے تراویح، رمضان میں تراویح کی نماز بھی ہوتی ہے، حافظ صاحب لوگ مسجد میں پڑھتے ہیں، بیٹا صاحب مسجد میں پڑھتا ہے، اب بیٹی جوان صاحب باپ رے روزہ رکھے پہاڑ کھبڑے دیا بلا ڈبتے ڈبتے ایک دم افطاری کر روزہ نہیں رکھو افطاری کر یہاں سے، اور مغرب کی نماز ہوتے 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 بسنات گیل جان نہ ختم، ادھر سے بیٹی جوان صاحب جو نماز پڑھ کے آتی ہے، بیٹا صاحب اگر میں فلانا تمہارا کھول فلانا کلام کھل گئے اس کنڈی کھوڑا چلو یہاں سے لے، آپ وہ بیچارہ تراویح پڑھ کے آیا ہے، ارے تم بیوی ہو یار، تمہارے شوہر تراویح کی نماز پڑھ کر کے مسجد سے گھر آ رہا ہے، حافظ صاحب نماز پڑھا کے گھر گئے ہیں، اور اس کی بیوی ہو، سن گئے سن بیٹا سن کیسے ہوگی تمہارے بیوی، ایسی بیوی بنو تمہارے شوہر مسجد سے تراویح کی نماز پڑھ کے گھر آ رہے ہیں، تمہیں چاہیے کہ شوہر کے آنے سے پہلے تم عشاء کی نماز پڑھ لو، شوہر کے آنے سے پہلے تم تراویح کی نماز پڑھ لو، اور شوہر کے آنے سے پہلے دسترخوان بھی بچھا دو، کھانا بھی لگا دو، گرم گرم کھانا بھی لگا دو، گلاس میں پانی ڈال دو، رومال رکھ دو، شوہر محترم نماز پڑھ کے تراویح پڑھ کے جب گھر آئے ان سے کہو کہ میرے شوہر محترم آئیے، آپ کا انتظار ہے، استقبال ہے، آئیے کھانا تو کھا لیجیے، کوئی نہ کرو اسم فرصت کا بیٹھ جائے اسے نماز پڑھے۔ اور کتنے عورت کو ہم دیکھتے ہیں، کتنے عورت کو ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کو مزہ نماز پڑھ کے آتے ہیں بیچارہ، اور بیٹی جو ہے کھانا کھول کر رکھ دیتی ہے، اور کھانا بھی ٹھنڈا ہو کر ٹھٹکا جاتا ہے، اور وہ بیچارہ آتا ہے اور اپنا ہاتھ سے کھانا تھوڑا سا نکال لے کھائے گا، وہ چپے سے جا سو جائے گا، وہ بھی ڈرتا ہے کہ بیوی سے کہیں کھانا کھول دو، بھی ڈرتا ہے کہیں دی چاٹا بھاری نہیں پڑے مرپور، ایسا ماحول ہے۔ کتنے شوہر ایسے ہیں، قسم خدا کتنے شوہر ایسے ہیں، چاہے میرے مامی ہو یا میں میری بہن ہو کوئی بھی ہو، کتنے بھی عورت ایسے ہیں آج کے ڈیٹ میں کہ شوہر بولتا ہے ہم پھنس گئے ہیں، شوہر بولتا ہے ہم پھنس گئے فلاں کو بیاہ کر کے، کیونکہ اگر اس سے کہیں گے کہ ٹائم میں کھانا دے دو تو 10 بات سنائے گی وہ، ارے کیسے بیوی ہو تم، تمہارے شوہر کو تم سے ڈر لگتا ہے، کیسے بیوی ہو، شوہر کو تم پٹا کے کہیں دیتے ہو، نالائق سے پیگر، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، تمہارے شوہر جب مسجد سے آتے ہیں نماز پڑھا کر کے تراویح کی نماز پڑھ کر کے، تم اس سے پہلے تراویح پڑھ لو، اگر تم پاکی کے زمانے میں ہو تو اپنے شوہر پہ دسترخوان بچھا دو، کھانا لگا دو، اور اس طرح سے اگر کوئی عورت روزہ بھی رکھتی ہے، رات میں تراویح بھی پڑھتی ہے، 5 ٹائم کی نماز پابندی سے بھی پڑھتی ہے، خالی ٹائم میں نہ چغلی کرتی ہے، نہ غیبت کرتی ہے، نہ جھوٹ بولتی ہے، اچھے انداز میں صبح سے لے کر شہری کے بعد سے لے کر افطار تک بھوکے رہنے کے بعد افطار میں بہترین سے اپنے شوہر کے ساتھ افطار کرتی ہے، اور اس کے بعد اپنے شوہر کو تراویح کے لیے بھیجتی ہے، اور اس کو شوہر تراویح پڑھ کے آتا ہے، اپنے شوہر کے ساتھ کھانا بھی کھاتی ہے، آرام کے ساتھ سوتی ہے، اور صبح کا ٹائم اپنے شوہر کو اگر جگاتی ہے، یقین مانیے کہ وہ عورت بہت ہی کامیاب ہے۔ جو بھی عورت پہلا کام کیا بتایا تھا، جنت میں جانے کے لیے پہلا کام کیا بتایا تھا، گالی دینا ہے، ہاں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ اچھے انداز میں بہترین سے رمضان کا روزہ رکھنا ہے، سمجھے، وہ والا روزہ نہیں کہ روزہ رکھ لیے اور کنڈی کھوکر بیٹا کانڈی کھوکا فوتی پورا موریا پائسنی کنیا سے چلے ہوئیے غلام بیٹا غلام سوتنے بیٹی سوتین گالی دیتی خوب چلتا ہے، روزہ رکھتی ہے تو گالی بھی دیتی خوب، باپ رے برقع ایک دم ہزار پسکاری بہو اور کوئی سیدھے بہو جانے، کبھی کبھی ہم آتے دیکھتے ہیں نا، ارے ہم کو صرف لگتا ہے کوئی برا مانے کا اچھا لگے،
नहीं आएंगे, नहीं बुलाया तो नहीं आएंगे, और कभी यहाँ पे नाना नानी चला गया, टेंशन नहीं है गए, और मामू साहब बुरा होगा, वो लोग मर जाएगा, कभी आए भी नहीं करेंगे और यहाँ पे, लेकिन जो बातें बोल के आएंगे यहाँ पे। वो दो मामू इंतकाल भी हो गया है, अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर अता फरमाए। तो जन्नत में जाना चाहते हो ना, तो सुन लो, 5 टाइम की नमाज पाबंदी से साथ पढ़ो। जन्नत में जाना चाहते हो तो दूसरे नंबर पर यह है कि रमज़ान शरीफ जो आने वाला है उसमें पाबंदी से अच्छे से पाकी के ज़माने में रोज़ा रखो। तीसरे नंबर पर यह है कि जो औरत जन्नत जाना चाहती है अपने शर्मगाहों की हिफाजत करे। मतलब ये है, आज के ज़माने में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में मोबाइल नहीं होगा। मोबाइल है ना, काल की मोबाइल नीचे, ए नो बंद कर रे, ए माँ के काय बड़ा रे बंद कर। तो मोबाइल सबके घर में है। आज देखिए, क्या नाम तुम्हारा, कहाँ कुया गेल है, और मम्मी बहन कुया गेल, सबीर माओ नेर माओ बेटी, सबीर माओ बेटी कुया गेल, आज स्कूटी ने पढ़वा जाए, अच्छी बात, कोई गलत बात नहीं जा सकते हो, लेकिन पर्दे का लिहाज करते हुए अपने शर्मगाहों की हिफाजत कर। सिर्फ उसके लिए नहीं बोल रहे हम, सबको बोल रहे, मेरी बहन इसलिए उसको नाम ले रहे हैं हम। शर्मगाहों की हिफाजत करते हुए आपके घर के अंदर अगर मोबाइल है, आपके मोबाइल में किसी भी लड़का का, चाहे बॉयफ्रेंड क्यों न हो या लड़का हो तो गर्लफ्रेंड क्यों न हो, आपके घर के अंदर अगर आपके अब्बा का या बड़े भैया का या भाभी का मोबाइल है, उसके फोन से किसी अनजान लड़का से बात करना आपके लिए हराम है। क्या है? अनजान लड़के से बात करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत सवाब होगा, होगा ना। तो अगर आपके घर में मोबाइल है, मोबाइल से अगर आप किसी गैर लड़के से बात करेंगे, रात में, ठंडी रात में सो जाते हैं, बुरा बुढ़िया एक घर में सो जाता है और उसकी बेटी दूसरे कमरे में सो जाती है और कम्बल के नीचे घुस के हेलो हेलो बोलिए ना, कहने बोलते हैं, लगा रहता है। बेटी रात रात भर कम्बल के नीचे बात करते रहती है। बुढ़िया माँ को क्या पता, इसलिए कि वो लोग जानता ही नहीं कि वो रात में भी कोई बात करता है। उसका दिल बहुत साफ है, कसम खुदा। हम लोग जानते हैं, इस जनरेशन का है ना, जैसे मेरे मामू लोग हैं, वो लोग सब इतना ध्यान नहीं देते हैं कि बेटी सब क्या करते नहीं करती है। वो उसको कहेगा भी तो नहीं मानेगा, इसलिए वो लोग देखा ही नहीं ना, वो लोग नहीं देखा है। तो इसलिए अगर कोई भी औरत अपने शर्मगाहों की हिफाजत करती है, गैर महरम से बात नहीं करती है, हेलो हाय के साथ जिंदगी नहीं गुजारती है और अपने जुबानों के हिफाजत करती है, न किसी को गाली देती है, न गिबत कर, बाप रे बाप, लोचा वीडियो अल्लाह कसम से अत्ते गिबत करो, मवा का तारीफ नहीं करते हम, लफ्ज बेटी चौहान कहते हम। बेटी चौहान के पास बैठ गए, ओह यार बात वार बात वार बात वार बात, सभारो बात वार बात, वे फल आ जाते, ये फल आ जाते, ले शिकायत। अरे कभी कभी किसी तारीफ भी तो कर दो, कभी तो तारीफ कर दो, लेकिन बुराई करेगा। अगर किसी का 5 भाई है, क्या बोलते हैं उसको, जैयारी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, सब भी जैयारी है। तो ये बरका का बीवी, वो चुपका का बीवी, वो महलका का बीवी, एक तो घर वहां एक तो वहां, बाप रे बाप, ये तो पुनी घुमा के उससे बैठेगी, वो तो पुनी घुमा के बैठेगी, और ले शिकायत। क्या है तुम्हारा शोहर अलग कमाता है, उसका शोहर अलग कमाता है, फिर भी तुम लोग शिकायत। अरे वो लोग भाई भाई है ना। आज दुनिया में ये बात क्यों फैल गई है कि बीवी के आने के बाद भाई के अंदर मोहब्बत कम हो जाती है, यही जानते हो क्यों? इसलिए कि बीवी आने के बाद भाई भाई के अंदर जो मोहब्बत है सबसे पहले कानाफूसी शुरू कर देती है। अगर दिन में करे ना करे, रात को जब उसका शोहर जाता बिस्तर में, वहां भी कानाफूसी करता है, उड़ा उड़ंगड़ा चले बोल, अपना भाई रसगुल्ला आने दिले, अपना भाई सौदा खिला, अरे उसका भाई है नालायक। तुम्हारे शोहर तुमको शादी करके लाया, तुम उसको खरीद के नहीं लाए हो। तुम्हारा शोहर तुमको लाया है, तुम उसको नहीं लाए हो। तुम्हारा शोहर जानता है कि मुझे कैसे रहना है, वो जान इधर ध्यान दे मत देख। तुम्हारा शोहर जानता है कि तुमको हम शादी करके लाए, मुझे कैसे रखना है। तुम उसको बीवी और शोहर नहीं हो। और अक्सर मुआशरा में यह होता है, घर में झगड़ा औरत की वजह से, तो मैं देखता हूं, बुरा मत मानिए कि मैं औरत को बदनामी करता हूं, सवा औरत ऐसी नहीं होती है, लेकिन ज्यादातर औरत होती है ऐसा कि शादी करने के बाद आप लोग कुडंगरा चलोल, बिढ़ंगरा चलोल, कलवा चलोल, मुसोर चलोल, फौजीपुरा चलोल, मुर्दाडा चलोल, कंडी खुआ चलोल। अरे
तुम्हारा शोहर काम करके आया भाई, दुकान बंद करके आया, ऑफिस से आया, स्कूल से आया, कहीं काम 2 पैसा कमा करके आया, उसके दिमाग में 1000 टेंशन है, कैसे कमाना है, कहीं शादी में मिहनत कैसे करना है, बेटी के कहीं बिलाना है, बेटा को बिलाना है, उसके घर में सब टेंशन है, और वो आने के बाद बीवी फिर उसको 10 बात सुनाती है। ये क्या है? तो जन्नत में जाना चाहते हो ना, पहले नंबर पर क्या है? नमाज पढ़ना 5 टाइम का, कितने टाइम का? दूसरे नंबर पे रमजान का, और तीसरे नंबर पे यानी कि अपने शर्म गाँव की हिफाजत करना है, गलत बात किसी से नहीं बोलना, न किसी से, न बॉयफ्रेंड से, न गर्लफ्रेंड से कांटेक्ट करना है, ठीक है ना? समझ गया मैं जो कहना चाहता हूँ ना? और अपने जुबान का ख्याल रखना है, फौती फुरा कंडी खोकर नहीं बोलना किसी, खास तौर कभी नहीं बोलते हो ना, कभी हमेशा का बोलने का अगर आदत पड़ गई है अगर लौचा के बड़ी जान को, तो रमज़ान भर मत बोलना खुदा के वास्ते। हम फिर फोन से पूछेंगे कि कौन किसको किसको गाली दी है, ठीक है ना? कोई किसी को कमा के नहीं खिलाता है, ठीक है ना? हमको भी कोई कमा के नहीं खिलाता, अपना कमाना का पड़ता है। आप तुम्हारा शोहर अपने भाइयों के साथ अगर मोहब्बत करती है, ताल्लुक़ करती है, तो उसके बारे में ज़रा पीछे मत पड़ो उसका, क्यों उसके घर गए, क्यों सामान ला के दिए, क्यों उसकी तरफ गए, क्यों, तुम कौन होते बोलने वाले क्यों को करना लायक सब कहीं कर। तो फालतू बात ज़्यादा जुबान से नहीं बोलना है, अपने शर्म को हिफाजत करना है, हेलो है ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है? और चौथे नंबर पर यह है, जन्नत में जाना चाहती हो तो अपने शौहर का एहतराम करना है, ठीक है ना? और शौहर का एहतराम होगा कंडी खोका बोल करके, शौहर का एहतराम होगा फोती पोरा बोल करके, शौहर का एहतराम होगा शौहर को गाली दे करके, शौहर का एहतराम होगा कि शौहर के भाइयों से झगड़ा करा करके, है ना? ऐसे होगा ना? शौहर का एहतराम यह है कि तुम्हारा शौहर कहीं से आए तो तुम्हारे नजर तुम्हारे शौहर पर पड़े और तुम्हारे शौहर की नजर तुम्हारे ऊपर पड़े, बिल्कुल दोनों का दिल बिल्कुल खुश हो जाए, तो समझ लो कि शौहर बीवी के दरमियान मोहब्बत है, ठीक है ना? आई लव यू करना है ना, अपने शौहर से कहो, किसी और से मत कहो। आई लव यू करना अपने बीवी से कहो, किसी और से मत कहो, ठीक है ना? जब आई लव यू करना है तो अपने अब्बा से कहो, किसी और से मत कहो। आई लव यू करना अपने अम्मी से कहो। आई लव यू उसका माने होता है मैं आपसे प्यार करता हूँ। अपने अम्मी से प्यार करो, अपने अब्बा से प्यार करो, बड़े भैया से प्यार कर दो, क्या जरूरत है किसी और से प्यार करने की? नालायक सब कहीं कर। अगर जन्नत में जाना चाहते हो ना, अपने शौहर के एहतराम करो, अपने शौहर से की बात मानो, अपने शौहर का ख्याल रखो, अपने शौहर के पैर दबाओ, क्योंकि तुम जन्नत में कभी भी कोई औरत, उस टाइम तक जन्नत में कोई भी औरत नहीं जा सकती है जब तक कि उसका औरत, उसका शौहर उससे खुश न हो जाए। आप लोग ये कहिएगा खाली हम ही शौहर को खुश रखेंगे, मेरा शौहर हमको खुश रखेगा, क्या फायदा? ये कहिएगा ना, मुझे पता है। एक तरफ जहां औरत को हुक्म दिया गया है कि आप अपने शौहर को खुश रखिए, तो शौहर को भी हुक्म दिया गया है कि आप अपने बीवी को भी खुश रखिए, ठीक है ना? आप बाहर कहीं से भी आइए तो अपने शौहर के लिए, अपने बीवी के लिए एक 10 रुपये का नारियल खरीद लेके जाइए, एक तो दुपट्टा ही खरीद के लेके जाइए, अपने बीवी के लिए क्या कहते हैं तो टॉफी खरीद के लेके जाइए, डेयरी मिल्क शादी से किसी को देता अपने बीवी को दीजिए, तब होता है शौहर का एहतराम और तब कहता है बीवी की मोहब्बत। अगर कोई भी औरत, हदीस में आता है कि किसी का शौहर बहुत बीमार है, क्या है? बहुत बीमार है। पहले ज़माने में एक बीमारी होती थी हैज़ा और ताउन की, उस बीमारी की वजह से उसका पेट का पैखाना नहीं रुकता था और पूरे बदन में घाव हो जाता था। क्या? पूरे बदन में घाव हो जाता था। पहले ज़माने में बीमारी होता था, पूरे बदन में फुंसी टाइप होता था, वो फुंसी पर घाव बन जाता था। काय बेटा दर्द को और तो ऐसा होता, पहले ज़माने में फुंसी होता था। हैज़ा नाम सुने ना? हैज़ा नाम सुने है ना? वो पहले ज़माने में होता था, अब नहीं होता है। तो होता था पूरे जमान बदन में फुंसी टाइप का होता था, फटता था, फिर उसमें कीड़ा भी हो जाता था, फिर उसमें पीप जमा होता था। अब सोचिए वो आदमी का पूरा बदन में अगर ऐसा हो जाए कैसे खतरनाक लगेगा ना? किताबों में आता है कि कोई औरत, उसका शौहर इस कंडीशन पे हो जाए, पूरे बदन में ताउन हैज़ा बीमारी हो जाए और उसके बदन में फुंसी से सड़ जाए, खून पीप हो जाए, उसमें कीड़ा चलबलाए, फिर भी उसकी बीवी अपने शौहर की खिदमत करे और अपने शौहर की खिदमत करते करते अपने शौहर के बदन को अपने जुबानों से चाट चाट करके साफ करे, फिर भी वो औरत अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती है। इतना बड़ा मकाम दिया शौहर को।
اور دوسری بات بتائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں حکم دیتا کہ میرے بعد کسی کو تم سجدہ کرو، میں حکم دیتا کہ تم اپنے شوہروں کو سجدہ کرو. سمجھے؟ حدیث جانے سے حدیث کہاں کو چیک کیا گئے حدیث گئے کن جوہر کہاں نام حدیث چیک گئے کیا کر حدیث گئے بول کو جانے کہاں کو چیک بول تو بول لوسر بڑی والا بول کہاں کو چیک حدیث گئے قرآن جانے گئے کیا کر چیک کیا کرتے گئے اگر اللہ میں قرآن جانے گئے کہاں کو چیک گئے بول گئے کیا کر چیک قرآن ایک ہوتا قرآن جس کو ہم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں نا بچوں سوچے پڑھو حافظ صاحب لے پڑھو آگے قرآن شریف پہنچے اور ایک سے حدیث شریف وہ تمہارا نہیں دکھیس یہ مولوی صاحب سے نا وہ پڑھیا کون ہاں مولوی صاحب جی مولوی صاحب بنو نہیں یہ مولوی صاحب بنو تو سب سے برکت عطا کتاب ہوتا ہے بخاری شریف اور بہت حدیث ہو جو بات کیوں جے تمہارا کودنا جابو ادھر مدرسہ سے دارالعلوم بہادر گنج برکت مدرسہ سے وہاں وہ شو پڑھائی ہوتی ہے برکت مدرسہ پڑھائی ہوتی ہے وہاں کو جہاں بخاری شریف حدیث ہو جو بات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو نبی ہے نا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جمدار ماموں ہم تو نبی ہے ہم تو نبی سے کہے ہیں ہم تو نبی نام کیوں کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جنابال بوڑیا جنابال عمل کرتے ہیں کہا جب ہم بوڑی کو سب بات وہ دکھال چاہتے ٹک رہے تو وہ کتابوں دکھال چھے کہ جو عورت اپنے شوہر کا احترام کرے گی اپنے شوہر کے بات مان کے چلے گی وہ عورت جنتی ہے. اگر کسی عورت کو اگر جنتی دیکھنا چاہتے ہو نا تو اپنے دیکھ لو کہ جو عورت 4 کام کرتی ہے 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتی ہے. کیسا جواب ہے بھابر فون چلو سے مسل کرنا ہے. پہلا جو عورت 4 کام کرتی ہے آج سے ہم لوگ انشاءاللہ پابندی نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا کریں گے تو اگر پابندی کریں گے تو 4 کام کریں گے. سب سے پہلا کام دن اور رات میں فجر ظہر عصر مغرب عشاء کہتا مل چھوٹا ملنا 5 ملنا بھولے 5 ٹائم کی نماز جو عورت پابندی سے پڑھتی ہے یا پڑھے گی جو پیچھے زندگی میں نماز چھوٹ گئی ہے اس کے بارے میں اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ بالغ ہونے کے بعد میں نے بہت ساری نمازیں چھوڑی شادی سے پہلے بھی بہت ساری نمازیں چھوڑی شادی کے بعد بھی بہت ساری نمازیں چھوڑی آج تک بہت ساری نمازیں چھوڑی. اللہ میں کوشش کرتی ہوں وہ نمازوں کو خالی ٹائم ادا کرنے کی جو نماز جیسے ظہر پڑھ لو فجر پڑھ لو عصر پڑھ لو نا اور بیچو جہاں ٹائم ہو جائے تو بیچو پہلے قضائے عمری کی وجہ قضائے عمری تمہارا بیٹی نبی سے آنس گئے ہے نہیں قضائے عمری جہاں ٹائم لوگ نہیں اڑو پر کہ اللہ ہم نماز بہت چھوڑے گئی ہے اڑا نماز پڑھی اڑا ٹائم الا نماز پڑھا بعد جہاں ٹائم لوگ نا بیسی فالتو گپنا کوئی الا نماز پڑھیس ہر دن پر ہر دن الا ٹائم نماز پر نہیں پاؤ رہا بیسی لوڈ لگتا تو اڑو چھوڑے دے اللہ سے دعا کر اللہ معاف کر دے نماز چھوڑیا لیکن اب نماز پابندی کر وہ نا جنت جاو تو 5 کام 4 کام کرو 5 ٹائم نماز پڑھو رمضان روزہ رکھ دو اڑا بولتے جب اللہ پاک معاف کرے اڑا بہت نہیں اڑا دن نہیں اڑا دن چھوڑے ایک دن بعد لے رکھو کہ بول رہے ایک دن بعد رکھوں تو 5 ٹائم کہ نماز پڑھنا پڑے گا. نمبر 2 بول رہا تھا خسر مسر گزتی بھائی فنو ہونے کی تو کو چاہیے نہیں چاہیے ہاں 5 ٹائم ایک تو 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے 2 رمضان کا روزہ رکھنا ہے اور 3 نمبر پر ہیلو ہائی نہیں کرنا ہے کسی بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ سے زیادہ باتیں نہیں کرنی ہے. اگر تمہارے گھر میں موبائل ہے نا کسی انجان آدمی کا فون بھی آئے نا تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ تمہارے گھر میں اگر ابا ہے یا بھیا ہے گھر میں موبائل ہے اور دیکھتے ہو کہ دیکھو موبائل میں سسٹم ہے اگر ہم لکھے ہیں کہ حافظ کیسر صاحب موبائل نام لکھے ہیں اگر کیسر بھیا فون کریں گے تو اس کا نام آئے گا وہاں پہ ٹھیک ہے. اگر کوئی نیا آدمی فون کرے گا تو اس کے نام موبائل میں نام پر لکھا ہوا نہیں آئے گا تو کل کا بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ کوئی نیا آدمی فون کیا ہے. پہلے نمبر پہ کوشش کرنا ہے کہ ہمیں فون تو ریسیو نہیں کرنا ہے اپنے ابا کو دینا ہے یا بڑے بھیا کو دینا ہے یا امی کو دینا. ہم کو فون ریسیو خاص طور سے لڑکی سب کو بولتے ہیں ہم ٹھیک ہے نا اور بیٹی سب کو بولتے ہیں آپ لوگ کو فون ریسیو نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے نا. اپنے شوہر کو دے دینا ہے یا بڑے بھیا کو دے دینا ہے. یا اگر دیکھتے گھر میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے ابا بھی نہیں ہے بڑے بھیا بھی نہیں ہے آپ کو فون اٹھانے کی اجازت ہے اٹھائیے مجبوری 1-2 بار تو بجنے دیجیے مت اٹھائیے
پھر چلے گا کنٹینیو بس فون آ ہی رہا ہے, اس کو اٹھائیے تو زور بولیے ہلو کیا بولے, اس طرح سے بولیے. اگر کوئی لڑکا بھی رونگ نمبر فون لگائے گا نا تو السلام تو کیا بولے گا, باپ رے باپ یہ لڑکی پٹنے والی نہیں ہے, کیا بولے گا یہ لڑکی پٹنے والی نہیں ہے. لیکن آج کے ڈیٹ میں کیا ہوتا ہے, فون آئے گا ہیلو کون بول رہے ہیں, آپ کہاں سے بول رہے ہیں, آپ جو وہ آج کے ڈیٹ میں اچھا جیو میں ایئرٹیل میں ابھی فری ہو گیا ہے, اور نوجوان سب لوگ پیسہ لگتا ہے نا, اس کا ٹائم کا ویلو ہے. فون لگا اب دن میں ہیلو ہائے کیا کر رہے ہیں, میری جان کہاں پر ہے, کہ ارے نالا سب کر دو پیسہ کمائے گا, پڑھے گا نہیں کمائے گا نہیں, ماں باپ کو دھوکہ دے گا, یہ کرے گا وہ کرے گا, اور ہیلو ہائے کرے گا. تو پہلے نمبر پر نماز کا پابندی کرتے, اگر کوئی بھی لڑکا یا لڑکی سنو ادھر ادھر ہیلو ہائی کرتا ہے تو اپنی زندگی پہ خود سے لات مارتی ہو, ماں باپ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہو, اپنی زندگی کو دھوکہ دے رہے ہو. آج نہ کل جا کے تم رو گے, ماں باپ کو دھوکہ دے نہیں دے رہے ہو, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو, غلطی کر رہے ہو. تمہاری ماں باپ کو تم سے زیادہ فکر ہے تم کو شادی کرانے کی, تم کو کیا ضرورت ہے لڑکا پٹا کے رکھنے کی, تمہارے ماں باپ کو فکر نہیں ہے کہ تمہیں بیٹے کو شادی کرانا ہے, تم کو زیادہ فکر نہیں ہے, تمہارے ماں باپ کو فکر ہے کہ بیٹی کو کہاں بھی جانا ہے. اس لیے زیادہ ہیرو ہائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے نمبر پر نماز پڑھنا ہے, دوسرے نمبر پر روزہ رکھنا ہے, تیسرے نمبر پر ہیلو ہائی نہیں کرنا ہے, چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے, چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے جنت میں جانے کے لیے, جلدی بولو نہیں بتائیں گے اب ہم, جلدی بول موجود مامو چلو بول, جلدی بولو آپ بہت لیٹ سے ہوئی ہیں, بولے کیا کرنا ہے بولو نا, ابھی بھول گئے. آتلا بیٹی جوان چرا بول مامی نماز کا بات کے پر بول. پہلا نمبر پر جنت میں جاؤ گے, جاؤ جنت, پہلے نمبر پر نماز پڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا, دوسرے نمبر پر روزہ رکھنا ہے, تیسرے نمبر پر ہیلو ہائی نہیں کرنا ہے, چوتھے نمبر پر اپنا شوہر کا احترام کرنا ہے, ٹھیک ہے, باپ کا احترام کرنا ہے, بڑے بھیا کا احترام کرنا ہے, ٹھیک ہے, یہ 4 کام کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کا بیٹا ہے, کسی کا چھوٹا چھوٹا بیٹا ہے نا, سب اتنا چھوٹا بیٹا نا, جس کے گھر میں چھوٹا بیٹا ہے, سن گئے, جس کے گھر میں چھوٹا بیٹا ہے, آپ لوگ ابھی یہاں سے ارادہ کر کے اٹھیے گا, لوچا میں کمی ہے, لوچا میں معاف کیجیے گا, میں جاؤں گا تو پھر ہم کو کل سے 10 گالی بھی سننا پڑے گا, مجھے پتا ہے. مامی لوگ الگ الگ گالی دے گی, مامی لوگ بیسی بولے گا کہ بیسی بولنا آ گیا, کہ کمی اس بات کی ہے کہ مہوا سے زیادہ یہاں پہ کمی ہے. کمی اس بات کی ہے کہ اپنے بیٹا سب کو پہلے مدرسے میں دیتا ہے, ٹھیک ہے, پڑھتا ہے 1 سال 2 سال, یہ بچہ ہے نا ادنان, پڑھتا ہے. اگر مجھے لگتا ہے کہ اگر میں تھوڑا ٹائٹ نہیں ہوں گا نا تو پورسل آؤں گا نا تو یہ اسکول میں پڑھے گا. مجھے لگتا ہے کہ پورسل اگر میں آ گیا اسی موقع پہ تو یہ کرتا پائجامہ پہ نہیں رہے گا. عفران کہاں گیا, عفران نہیں ہے, قسم خدا کی میرا دل اس ٹائم بہت خوش ہوا تھا کہ جب پرویز ماموں کا انتقال ہوا تھا اور میلاد کا پروگرام تھا, یاد ہے نا صاحب, میلاد کا شاید 40 تھا یا 3 دن ایسے کچھ تھا, تو میں دیکھا تھا لوسا کا بہت سارا حافظ صاحب کو دیکھا تھا میں, تو میرا دل بہت خوش ہوا تھا. میں تعریف بھی کیا تھا کہیں کہ بھائی دیکھو دیوبندی بریلی الگ میٹر ہے, ٹھیک ہے نا, کبھی آپ لوگ اس میں مت پڑھیے کہ فلاں دیوبندی فلاں, ارے دیوبندی چیز بریلی چیز منع کرنے کو پڑھتے ہیں کہ ہمارا بریلی سے نماز پڑھوں, مطلب بریلی بٹ نالاک سے کر دیوبندی بریلی, تم سے اللہ دوسرا, خدا رسول دوسرا, سب ایک ایسے. نماز کچھ معاف نہیں چاہیے, سن لو, نبی کے راہ سے, اللہ کے راہ سے, بولے دیوبندی بسی بریلی بس مت کر. ہم آتے ہیں یہاں لوچا مسجد جاتے نماز پڑھنے کے لیے, معاف کیجیے گا جماعت اتنی کم ہوتی ہے وہاں پہ, کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بریلی اس لیے نماز معاف ہے کیا؟ مسجد جاتے مسجد میں بالکل سسٹم ہے, بالکل وضو کرنا ٹھیک ہے, نہ پیشاب کرنا ٹھیک ہے, کیوں ایسا ہے؟ باہر کا وہ تو مرد والا کام ہے, اس ادھر نہیں بولیں گے ہم, تو بھگائی دے گا ہم کو. لیکن یہ ہے کہ مرد حضرات دھیان دیجئے, مسجد میں وضو کرنا بنا ہے, نہیں بنا ہے نا, پیشاب کرنا بنا ہے, کیوں نہیں بنا ہے؟ اتنا بڑا جلسہ ہوا ہے آج سے کئی سال پہلے, ہم بھی چندہ دیے تھے اس میں, لیکن مسجد جیسے ویسے پڑا ہوا ہے. ارے مہوا کا مسجد کبھی دیکھ لیجیے گا آپ لوگ, سوشل میڈیا میں پڑا ہوا ہے, چکا چک لگ رہا ہے, پیشاب کرنا, لیٹنگ بہت غسل کرنا, یہ وہ ہین ٹین. اور یہاں پہ مسجد آتا ہوں بالکل جائے مسجد لوچا کا, دھیان دیجیے.
दूसरी बात ये है कि हाँ, मैं मामू के 40 या 3 में आया था गपनागर में, तो इतना सारा छोटा था, अफरान को देखा था। और ये मामू मामू का नाम क्या है जो इंतकाल हो गया अभी? हाँ, साकिब भाई का अब्बा जो है, उसको मतलब कि उसका लड़का जो है वो भी हाफिज लाइन से था। और भी कई लड़कों को मैं देखा तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ कि चलो भाई, कि क्या नाम है, दानिश नाम का ना, तो वो भी मदरसा लाइन से था। सर पे हम टोपी देखे। देखो हम कभी जो है नहीं, मैं हालांकि मैं देवबंदी हूँ, जानते हैं ना, मैं सब देवबंदी बरेली में कभी नहीं पढ़ता हूँ। मैं बस एक ही बात करता हूँ, नमाज करो बस। मजार पे कब्र के जाना मना नहीं है, बुजुर्ग का कब्र है, अदब करो, एहतराम करो। मैं सब देवबंदी से बोलता हूँ। तो अपने जो जो बेटा है ना, छोटा छोटा बेटा है ना, बड़ा बेटा हो गया तो वो तो कंट्रोल से बाहर हो गया। वो अफरान को पढ़ रहा था, कसम मैं खुदा कर रहा हूँ, खुदा गवाह है, सीने में कुरान है। मेरा दिल बाग बाग हो जाता कि पेशकार जी का एक और पोता कामयाब नहीं हुआ था, तो पिंटू भैया हुआ था, वो भी अल्लाह वहाँ गायब हो गया वो, ठीक है ना, बहुत नाज था। अब वो भी तराई पढ़ा तक नहीं पढ़ा, नहीं मालूम। मैं सोचा कि पेशकार जी का एक तो पोता कम से कम कामयाब होगा। अरे दादा को कम से कम दुआ तो करेगा दादा के लिए, है ना। लेकिन फिर बाद में मालूम हुआ तो अरसला ने अफरान में पढ़ाई छोड़ दिया। अफसोस होता है। साकिब उसने पढ़ रहा था, मैं उसका खानदान का नाम तो बताएगा कम से कम, पूरा एक ही तो खानदान है ना भाई, चचरा है फबरा ऐसी है कि जो भी है, तो ये बचाएगा। मैं आया वो भी पढ़ाई छोड़ दिया, क्या है सब। तो आप लोगों का बेटा अगर है ना घर में, तो अपने बच्चे को, जैसे अदरान है ना, अदरान की माँ से कहूँगा कि उसके बाप तो नहीं है, उसके बड़े भैया हैं। आप माँ के ऊपर हर चीज़ होता है, ठीक है ना। इस बच्चे को हाफिज बनाइएगा। मैं एक बात बोलता हूँ हदीस के हवाले से, कोई भी बच्चा हाफिज बनता है ना तो जब तक वो बच्चा मदरसा में पढ़ता है तो वहाँ पे पढ़ता है कुरान शरीफ, उसके अब्बा को, उसकी अम्मी को, दादा को, दादी को, नाना की नानी को, सबको अल्लाह ताला सवाब पहुँचाते रहते हैं। इसके अब्बा अभी कब्र में चले गए हैं, है ना, नहीं ना है, लेकिन बच्चा पढ़ रहा है कुरान। क्या पढ़ता है? कुरान पढ़ता है। इसके सवाब अल्लाह तबारक व तआला इसके अब्बा को भी देते हैं, इसके अम्मी को भी देते हैं, उसके नाना को भी देते हैं, नानी को भी। सब अल्लाह के पास कमी नहीं है। क्या है? कमी नहीं है। तो हम अपने बच्चे को हाफिज जरूर बनाइए। एक तो बेटा को हाफिज बना दिए, कम से कम हाफिज तो बना दिए, फिर पढ़ाइएगा, फिर जली का काम कराइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर जो करना कीजिएगा। देखिए मुस्लिम मामू का बेटा देख ली ना, माशाल्लाह इस मतलब मौला भी बन गए, डिसिप्लिन वाला लड़का। जब भी आता हूँ डिसिप्लिन से बात करता है लड़का, इसके अंदर कुछ और ही टपकती है। कदर कीजिए ऐसे लोगों का। तो ये बच्चा हाफिज बन रहा है। मामी से कहूँगा मामू पढ़ी हाफिज बनीस, इन्हीं के अफरान से पढ़ाई छोड़ दी। वो मामी चाहे छोड़ तो पढ़ाई गए, तुमको तो कुछ कभी हादिस से बोलता पढ़ी सब पढ़ाई छोड़ लो, तोर गलती छोड़ा चुप। लॉकडाउन हम लॉकडाउन नहीं रहे, सब रसम बहाना होला। लॉकडाउन हमारा लॉकडाउन नहीं छोड़ रहा, सब बहाना होला। छः स्कूल पढ़ ले, बाप टाई हुए लगे जो बाप, माँ गुड मॉर्निंग, माँ बाप बेटा तुम कमाल, गुड मॉर्निंग। अरे बचपन से कभी मत सोचो। बहुत सारी माँ, बहुत सारे बाप ये सोचता है अपने बेटा अगर हाफिज बना तो वो चंदा करवाए भी, मदरसा चलवाए भी, मस्जिद इमाम बनवाए भी। ये ना सोचो मैं बेटा भूख में रखे। अरे मैं भी हाफिज हूँ यार, मैं भी मदरसा से पढ़ा हूँ, स्कूल में नहीं गया हूँ मैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बीपीएससी का टीचर बना हुआ अभी। और जहां भी जाता हूँ जलवा बिखेर देता हूँ मैं, डंके की चोट पे रहता हूँ मैं, और 60,000 रुपये सैलरी खुद को उठाता हूँ अभी। अब्बा का था 55,000, मेरा आता 50,000, अब्बा को सैलरी लेके देता हूँ। अब्बा इतना सैलरी आ गया है, अब्बा भी खुश हो जाते हैं। तो वो हाफिज की बरकत है। आपके घर में अगर बेटा है ना तो बेटा को हाफिज बनाइएगा, समझे। और नहीं अगर आता है ना, मौला क्या आपका अहबाब भाई, अहबाब भाई जो है, इनसे पूछिए कैसे पढ़ाना, कहाँ भेजना, नहीं भेजना, वो आपको बता देंगे। अगर दर्द होगा तो, इसलिए कि आप मर जाओगे ना, बेटे को अगर हाफिज नहीं बनाओगे तो आपका बेटा आपकी नमाज जनाजा तक नहीं पढ़ाएगा। आप मर जाओगे, आपका बेटा आपको उठा के लेके भी नहीं जाएगा। मैं एक बार में जनाजे में गया, चंपारण में था, लोग एक आदमी का बेटा कहां से आया, सऊदी से आया, और आने के बाद पानी दे बेटा दे, उसका बेटा सऊदी से आया, पानी दो, उसका बेटा सऊदी से आया और जनाजा की नमाज पढ़ाने के लिए हमको बोला। हम गए जनाजा की नमाज पढ़ाने के लिए। उसके बाद उसका बेटा सऊदी से आया, आने के बाद बहुत लंबी जमात थी। मैं गया जनाजा की नमाज पढ़ाने के लिए। एक आदमी टाई, जींस पैंट, बक्का जूता, टोपी, स्टैंडर्ड लिबास से ऐसा लगा बिल्कुल डीएम साहब साइड में खड़ा है।
میں بولا بھائی لائن پہ آ جائیے، کون ہے آپ؟ تو وہ بولا کہ ہم اس کا بیٹا ہیں، اس کا جو انتقال ہوا ہے اس کا بیٹا ہے۔ بیٹا ہے، لائن میں آئیے، جنازہ نہیں پڑھیے گا۔ تو کیا بول رہا ہے مولوی صاحب، ہم کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا ہے۔ کیا؟ ہم کو جنازہ پڑھنا نہیں، ایسے اولاد سے کیا فائدہ جو آپ مر جائیں گے، آپ کا بیٹا نماز جنازہ نہیں پڑھے گا۔ ارے اگر آپ ماں ہو یا باپ ہو نا، مرتے ہو نا، کم از کم دل میں یہ ارادہ کرو کہ ہم مریں، مرنے سے پہلے اپنا ایک بیٹا کو تیار کر دے تاکہ وہ بیٹا میری نماز جنازہ بھی پڑھائے۔ وہ بیٹا ہم مرنے کے بعد میرا بیٹا مجھ کو اپنے ہاتھوں سے نہلائے، وہ بیٹا اپنے ہاتھوں سے میری زخلا کو اٹھائے، وہ بیٹا اٹھا کر قبرستان لے جائے، وہ بیٹا اپنے ہاتھوں سے قبر کھودے، وہی بیٹا مجھ کو قبر میں آہستہ سے لٹائے، وہ بیٹا میرے کفن کا کپڑا کھولے، وہ بیٹا اوپر تابوت رکھے، اوپر بانس رکھے، جخلا رکھے، وہ بیٹا مٹی رکھے، اس کو بیٹا کہتے ہیں۔ اب بیٹا کو پیدا کر جرما دیے ہو یا حافظ بناتے ہو، قاری بناتے ہو، چھوڑ دیتے ہو، وہ بیٹا آپ سے کیا کرے گا؟ پھر قبر میں مرو گے، سڑو گے، رہ جاؤ گے، کوئی ایسا بیٹا ہی نہیں ہوگا آپ کے لیے دعا خانی کرے گا۔ فرصت نہیں کسی بیٹا کو۔ اگر آپ مرنے کے بعد آسان کے ساتھ چاہتے ہیں ایک بیٹا کو بس حافظ بنانا، ٹھیک ہے نا؟ کسی مولوی صاحب حافظ صاحب کی دعا بعد میں قبول ہوگی، پہلے آپ کا بیٹا جو ہے نا، آپ کا بیٹا جو آپ کے لیے دعا کرے گا نا، آپ کے بیٹا کا دعا فوراً قبول ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ حافظ نہیں بنانا، نہیں بنانا کہیں انشاءاللہ نہیں بنائیں گے نا، نہیں بنانا ہے نا؟ ادھر دھیان دے گا، میں ادھر مہمان ہے، فلو سے بات کر دوں نا، تم سب کیا ہوئی ہو ادھر کب کر۔ اگر بیٹا ہے تو اپنے بچے کو حافظ بنانا ہے تاکہ آپ کا بیٹا، آپ کے بیٹے کے دل میں درد ہوگا، میرے خاندان میں کسی کا انتقال ہوتا نا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی اس میت کو نہ لگا، میں خود نہ رہتا ہوں کیونکہ مجھے ادھیکار دیا ہے، سمجھے؟ میرے خاندان میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، کسی کا ادھیکار نہیں ہے کہ اس کو نماز جنازہ پڑھائے گا، میں پڑھاتا ہوں خود۔ کیوں؟ مجھے درد ہے۔ کیوں؟ خالو کا انتقال ہوا تھا، مجھے ایک ادھیکار دیا گیا تھا کہ آپ کے خالو کا انتقال ہوا تھا، یا میں ماما لوگ بھی موجود ہیں کہ میں جب نماز جنازہ سے پہلے جب میں بیان کیا تھا، خدا گواہ ہے وہاں پہ محفل میں جتنے بھی لوگ تھے نماز جنازہ سب لوگ اس اس کر کے رو رہے تھے۔ کیوں؟ خالو کا انتقال ہوا تھا، مجھے درد تھا۔ مجھے جو درد ہوگا کسی مولوی صاحب کو درد نہیں ہوگا کیونکہ میرے اپنے تھے۔ کیا؟ خالو کا انتقال مجھے درد تھا، کیوں؟ میری خالہ جوان ہے، خالو کا انتقال ہو گیا، مجھے درد ہے کہ میرے خالے بہن بھائی چھوٹا چھوٹا سے کون دیکھ بھال کرے گا، مجھے درد تھا۔ میں تقریر کیا، میں رونے لگا وہاں پہ کہ اللہ اپنے ہاتھوں سے آج خالو کو دفنانے جا رہا ہوں میں۔ اب لوگ کیا سوچتے ہیں؟ جب دنیا کے اندر آئے ہیں تو کوئی ایسا نیک کام کرو، ماں بہنوں نمازیں پڑھو۔ آپ کی ماں چلی گئی ہے، قبر کے نیچے چلی گئی ہے، منور مٹی کے نیچے چلی گئی ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو، اپنے ماں باپ کی دعا تو کرو، ورنہ تو ایسے نیک اولاد چھوڑ کے اگر نہیں جاؤ گے نا تو بہت رو گے، بہت رو گے۔ اس لیے میں درد کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہاں کے لوچا کے جتنے میرے ماما لوگ ہیں، بھائی لوگ ہیں، مامی لوگ ہیں اور میرے بہن لوگ ہیں، آپ لوگ سمجھتے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھنا، آج کے بعد سے پڑھنا۔ خدا کے واسطے اگر میں کوئی ایسی بات بول دیا ہوں، خدا کے واسطے معاف کرنا۔ یہ سب دیوندی بریلی بیسی کرنا مت، ٹھیک ہے نا؟ پہلے نماز تو پڑھنا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں نماز پڑھو پھر دیوندی بریلی کرنا خوب، ہمرا تو دیوندی، ہمرا تو بریلی، ہمرا تو دیوندی، یہ سب کیا ہے؟ پہلے نماز تو پڑھو پھر خوب کرنا ہے سب۔ میں بھی لبے کہوں گا، اس لیے اس سے پہلے جو رمضان گیا تھا بکسر میں بریلی کے مسجد میں تراویح پڑھایا تھا، ان لوگوں کو یہ بات کہا تھا میں دیوندی ہوں، آپ لوگ مسجد میں تراویح پڑھاتا ہوں میں، لیکن پہلے نماز پڑھو پھر بعد میں دیوندی بریلی سب کرنا۔ نماز پڑھنا جو نہیں پڑھتے ہو نا، ابھی گھر جانا، گھر جا کے وضو کرنا، ابھی ٹائم بہت ہے، نماز تو پڑھ لینا، نماز پڑھنے کے بعد پھر وضو کرنا، خاص طور پھر کھانا کھانا، خاص طور سے گھر کے گارجن لوگ جو ہے نا وہ لوگ پر دھیان دینا کہ میری بیٹی نماز پڑھتی کہ نہیں پڑھتی ہے، میری بیٹی میرے بیٹا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے۔ اگر نہیں پڑھتی ہے نا، آپ ماں ہو آپ پڑھو، آپ باپ ہو آپ پڑھو، پڑھنے کے بعد آپ اپنی بیٹی کو اور بیٹا کو کہو پیار سے بیٹا نماز پڑھو، میں نماز پڑھ، بیٹا نماز پڑھ۔ نہیں پڑھتا ہے نا تو آپ کو یہ ادھیکار دیا ہے رب ذوالجلال نے، آپ اپنے بچوں کو اٹھاؤ تماچا مارو تماچا، نالائق بدتمیز کہہ کر نماز نہیں پڑھتی ہے، پڑھ نماز، گھر سے نکال دو اس کو، کر دو بیکاٹ۔ اگر آپ صحیح میں ماں ہو صحیح میں باپ ہو تو، ورنہ تو چھوڑ دو، پھر ایسے اولاد کو چھوڑ دو۔ پھر اگر اولاد ہے صحیح میں آپ کا اولاد ہے، صحیح میں آپ کا بیٹا ہے، اس کو بولو نماز پڑھو، ورنہ تو میرے بھائی وہ دن دور نہیں،
آپ مر جاؤ گے آپ کا بیٹا آپ کے لیے ہاتھ تک اٹھا کر دعا بھی نہیں کرے گا، بس رسمی طور پر بلائے گا، دو چار مدرسے کے مولوی صاحب دوسرے بچے کو بلائے گا، قرآن خوانی بھی کرے گا، فاتحہ بھی کر دے گا، میلاد بھی کر دے گا، اور چل مولوی صاحب بھی دو چار 100 روپیہ لے کے چلا بھی جائے گا، اور بیٹا بھی کہے گا ہم فاتحہ کرے دیں، سب بستی والا کھانا وانا کھلا دے گا، بس ٹاٹا بائے بائے، جاؤ باپ آپ قبرستان جاؤ، اب ہم جاتے ہیں اپنا کام کرنے کے لیے۔ پھر وہ بیٹا آپ کے لیے نہ دعا کرے گا، نہ فاتحہ کرے گا، نہ قرآن پڑھے گا، نہ بخشے گا، کچھ نہیں کر سکتا پھر وہ، اس لیے کہ آپ زندگی کے اندر آپ ایسا کام نہیں کیا، عورت کو چھوڑے ہو نہیں۔ اور خاص طور سے جس گھر میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، اس گھر کا دو نونہال ہمارے کیا کہتے ہیں ساربابو بھائی اور ٹوباؤ بھائی، وہ لوگ اپنے گھر سے دور کہیں بدیش میں 2 روپیہ کمانے کے لیے گئے ہیں۔ وہ یقین مانیے کہ ابھی میں سوشل میڈیا اس کو کیچ کر رہا ہوں، وہ بچہ بھی کل تک دیکھے گا انشاءاللہ، تو اس کے دل میں بھی یہ بات آئے گی کہ سب تھا لیکن میں نہیں تھا۔ کوئی بھی اولاد اپنے گھر کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہے بھائی، مجبوری اس کو چھوڑاتی ہے، سمجھے نا؟ کوئی ماں اپنے بچے کو نہیں چھوڑنا چاہتا، مجبوری مطلب کہ مجبور ہو کر اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے۔ سار بابو ہم کو کم از کم 100 مرتبہ فون کیا، بھیا میلاد کرنے کر وہ ہم نے کر بھیا دعا کر بھیا، پر ایک مرتبہ بولتے مطلب رو دیا کہ بھیا امی کے لیے دعا کرنا، بھیا ابا کے لیے دعا کرنا، پھر کیا بولا بھیا بچہ بار دعا کریس۔ کیا یار اسے بچہ کون چھوڑ کے دور کمانے کے لیے گیا ہے، مسجد کی طرف تھا اسے بچہ، آج سے کچھ دن پہلے اپنا مسجد میں کام کرا رہا تھا، سوشل میڈیا میں دیکھا مسجد میں کام چل رہا تھا، اس کو بغیر کہے ہوئے بھیا ہمیں بولے مرباٹا میں دیا ٹکا دے، دیکھو کیا درد ہے یار۔ اب ایسے اولاد چھوڑو، خود بچہ ہے نا اس کا باپ بھی چلا گیا ہے، ماں بھی چلا گیا ہے، کتنا تڑپتا ہوگا کہ خدا کا کرشمہ ہے کہ اس کی جو ماں ہے اپنے اصل ماں کی طرح وہ رول ادا نبھاتی ہے۔ بہت ہی مبارکباد دیتا ہوں ایسے عورت کو کہ جتنے بھی ہم لوگ رشتے دار لوگ بھی آتے ہیں کہ ہم لوگ کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ اپنی مامی چاہیے تو دوسرا مامی چاہیے، تو احساس نہیں ہوتا ہم کو، وہ بھی بالکل احساس ہوتا ہے کہ ایسے سے بچے کو دیا ہے اور میری مامی اتنا خیال کرتی ہے، ہم کو کبھی احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ کون مامی ہے میری۔ تو آپ ایسے کام کیجئے اور ان بچوں کے لیے دعا کیجئے۔ یہ جو چھوٹا بچہ ہے میرے ماما انتقال ہو گیا ہے، تو ان کے بھائیوں نے کہا کہ بھیا اس کو حافظ بنائیں گے، قسم سے مطلب کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ کس نمبر کا بھائی ہے، وہ تو اپنا بھائی ہے کیا بولتے ہیں سوتیلا بھائی ہے، جانتے ہیں نا، لیکن اتنا رول نہیں نبھاتا ہے، لیکن وہ سب بچہ خود بولا کہ بھیا ہم دونوں بھائی کماتے ہیں، اس بچے بھائی کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ اتنی محبت ہے بھائی کو اندر، خدا سے دعا کرے کہ وہ دونوں بچہ جو کمانے کے لیے گیا ہے اپنے گھر کو چھوڑ کے گیا ہے، اللہ ان دونوں بچے کو کامیاب کرے، اور ہمارے گھر خاندان رشتہ دار سے جتنے بھی لوگ اپنے گھر سے باہر ہیں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، صحت تندرست رکھے، اور سب کو دین پہ قائم رہنے کے توفیق عطا فرمائے۔ میری ماں بہن جتنوں بھی لوگ ہیں، میری ماں بہن جتنی بات کہا ہوں، اور میں اگر کچھ بات اگر میں ٹائٹ بھی بول دیا ہوں تو اپنا سمجھ کے بولا ہوں، کیونکہ میرے آپ لوگ اپنے ہیں، اگر میرے اپنے نہیں ہوتے تو میں یہ سب باتیں نہیں بولتا، پھر میں ایسے تقریر کر کے چلے جاتا، جیسے آج اور دوسرے مولوی صاحب لوگ آتے کر کے چلے جاتے ہیں، مجھے ہر طرح کا بولنا آتا، میں 2-4 بات اگر سخت بولا ہوں تو اپنا سمجھ کے بولا ہوں، اپنی کوئی میری مامی ہے تو کوئی بہن ہے، کسی کا نام لے کے بھی بولا ہوں تو اپنا سمجھ کے بولا ہوں۔ اگر دل میں ایسے کوئی گلے شکوے ہو خدا کے واسطے معاف کر دینا، دل میں درد تھا اس سے درد کا اظہار کرتا ہوں، اگر میری مامی نماز نہیں پڑھے گی تو اللہ پاک ہم سے بھی سوال کریں گے کہ تم بھانجا تھے تم کیوں نہیں کہے تھے، سمجھے نا؟ اگر میری ماما نماز نہیں پڑھیں گے اللہ ہم سے بھی سوال کریں گے۔ ایک طرح کا ایک حافظ خاندان کے 10 لوگوں کو اکیلا اٹھائے گا، جہنم کی آگ میں تڑپتا ہوا پائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اعلان کرے گا کہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ لیکن ایک طرف یہ حافظ قرآن بچہ حافظ بنے گا نا، یہ مولانا ہے، یہ ابو طالب کیا نام آپ کا، تو وہ حافظ قرآن یہ عالم دین بنے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک کھڑا ہوگا، دعا کہ یہ بچہ ایسی سلامت کے ساتھ حافظ بن جائے، اور دوسرے بچے کی طرح وہ پڑھائی کو چھوڑ نہ دے، اگر بن جائے گا حافظ بن جائے گا تو یہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئے گا اور کہے گا رب ذوالجلال آپ فلاں فلاں شخص کو جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے حکم دے رہے ہیں، اللہ پاک کہے گا ہاں فلاں ہاں اس کے لیے جہنم کا میں نے اعلان کر دیا، یہ کہے گا حافظ قرآن کہے گا اے رب ذوالجلال آپ اگر اس بچے کو اگر اس میرے فلاں فلاں رشتہ دار کو جہنم کی آگ میں ڈالنے کا حکم کر دیے ہیں تو آپ اس کی مغفرت کر دیجئے۔ اللہ پاک کہے گا نہیں نہیں
اس نے دنیا کے اندر بہت بہت گناہ کیا ہے، پھر وہ کہے گا اے رب ذوالجلال میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، آپ اس کو جہنم کا آگ سے معاف کر کے جنت کے اندر داخل کر دیجئے۔ اللہ پاک کہے گا نہیں نہیں میں نہیں کروں گا، اس نے دنیا کے اندر بہت گناہ کیا۔ پھر اللہ پاک سے وہ کہے گا اے رب ذوالجلال آپ اگر اس کو جہنم کی آگ میں ڈالنا گوارا کر سکتے ہیں، وہ گناہ کی وجہ سے وہ پاپی تھا، وہ جہنم کی آگ میں اس کو ڈالیں گے، اللہ پاک میں آپ کی درخواست کروں گا اس کے ساتھ میں بھی جہنم کی آگ میں جلوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں اے عدنان تمہارے سینے میں قرآن کریم ہے، تم جہنم کی آگ میں نہیں جل سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا عدنان کے ساتھ اس کے خاندان کے ایسے 10 لوگ جس کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہے، عدنان کو کہے گا تم چن چن کے ایسے 10 لوگوں کو اٹھاؤ جس کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہے، یہ جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈالے گا، وہ چن چن کے ایسے 10 لوگ جس کے لیے جہنم کی آگ میں جلنا واجب اور ضروری ہو گیا تھا، یہ اٹھائے گا جہنم کی آگ سے، اور اٹھانے کے بعد اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ ایک بچہ کو اللہ اتنے کیپیسٹی دے گا، اور جو حافظ بنے گا اس کے لیے، اور جو عالم بنے، جو عالم بھی موجود ہے، مشفق ماموں کا بیٹا وہ عالم ہے، تو اس کے لیے بتاؤں جو حافظ بنے گا اس کا ایک مقام 10 لوگوں کو اٹھائے گا، کم سے کم 10 لوگ، اوپر کتنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو عالم بنے گا اس کے لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بہت بڑی ٹیم ہوگی، بہت بڑی جماعت، بہت بڑی بھیڑ، اس کے لیے اعلان ہوگا یہ پوری جماعت جہنمی ہے، جہنم کی آگ میں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک عالم کھڑا ہوگا، وہ کہے گا اے اللہ آپ پھلا پھلا کو جہنم کی آگ میں ڈال رہے ہیں، بولے ہاں دنیا کے اندر پھلا پھلا گناہ کیا ایسے گیا تھا، اللہ اس کو معاف کر دیا، نہیں معاف نہیں کریں گے۔ یہ کھڑا ہو جائے گا عالم کا مقام نہیں جانتے ہم لوگ نا، سنیے یہ کھڑا ہوگا اور کہے گا اللہ معاف کر دیا، نہیں کریں گے معاف، اللہ پاک سے کہے گا اللہ اس کی معاف نہیں کریں گے تو ہم کو بھی جہنم کی آگ میں ڈال دیجیے، تو وہ اللہ پاک کہیں گے اس کو یہ بشارت خوشخبری مل گئی عالم تجھے یہ آرڈر دیا گیا ہے، یہ جو بڑی محفل ہے آپ اس محفل کے جتنے لوگوں کو چاہیں گے تمام کو اٹھائے گا، اور حکم دے کر جتنے محفل کے اندر لوگ ہیں سب کو اٹھائے گا، پر یہ ایک عالم پورے قبیلے والے کو اٹھا کے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ حدیث کی بات کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہوں، اپنے طرف سے نہیں بولتا ہوں، انہی کے مولوی صاحب جس نے اپنا طرف سے نہیں بولے کوئی بات، حدیث میں ایسا لکھا چلا حافظ مقام، عالم مقام، بہت بڑا مقام تھے، اپنا اپنے بیٹا پڑھیس، حافظوں بنیس، پھر اگر مقام ہے تو عالموں بنیس، مشفق ماموں اللہ جزائے خیر اپنا بیٹا عالم بنی ہے ماشاءاللہ، حافظ بھی آپ ہے نا، حافظ بھی ہے ماشاءاللہ۔ تو اللہ پاک سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بے حد عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم لوگوں کو اپنے جو مرحومین چلے گئے ہیں تمام کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ بالخصوص ہمارے نانا لوگ ہیں اور میرے ماما لوگ ہیں، جتنے بھی ہیں لوچا میں جتنے بھی ننیا جوڑی میں سب کو ماموں ہو جائے، سب کو نانے ہو جائے، جتنے بھی انتقال ہوئے ہیں، کوئی ماما انتقال ہوئے ہیں، کوئی بھائی بھی انتقال ہوئے ہیں، کوئی بہن بھی انتقال ہوئی، کوئی نانی بھی انتقال ہوئی۔ اچھا ایک بات بولے، ہم جب پڑھتے تھے بچپن سے میرے استاد کہتے تھے دعا کرو دعا کرو، پتہ نہیں بچپن ہی سے ہم یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تو ہم کو حافظ قاری عالم مفتی بنا دے، یہ تو دعا بولتے بولتے ہم میرے زبان ڈر گیا، آج بھی دعا کرتا ہوں نا مفتی بن کے پھر بھی دعا کرتا اللہ اور تو ہم کو حافظ قاری عالم مفتی بنا دے، اور دوسرا دعا کرتے تھے اللہ تو میرے دادا دادی نانا نانی کی تو مغفرت فرما دے، یہ دعا کرتے تھے ہمیشہ، آج بھی وہ دعا کرتے، پتہ نہیں اس زبان پہ چڑھ گیا ہے، وہ بولتے بولتے چڑھ گیا ہے، اللہ تم اس کو حافظ قاری عالم مفتی بنا دے، میں حافظ بن گیا، قاری بن گیا، عالم مفتی چاروں بن گیا ہوں میں، پھر ماسٹر ایڈوانس ماسٹر بن گیا ہوں، پھر ایک دعا کرتا ہوں میں اللہ تو میرے دادا دادی نانا نانی کی تو مغفرت کر دے، تو وہ تو اللہ جانتا ہے کہ مغفرت کیا ہے نہیں کیا، لیکن پھر بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ دعا کرتے رہیں گے اللہ تو میرے دادا دادی نانا نانی کی تو مغفرت فرما دی۔ آپ لوگ اپنے بچوں کو پڑھائیے، اللہ پاک ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہمارے 2 بھائی کمانے کے لیے گئے ہیں، سر بابو اور ٹوباؤ بھائی، تو اللہ تعالیٰ ان کی کمائی کا ضائع بھی اللہ برکت دے، ان بچوں کو حوصلہ دے، آپ اکیلا نہیں ہیں، آپ لوگ کے ساتھ ہم لوگ ہیں، بڑے حوصلے کے ساتھ آپ وہاں پہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو حوصلہ دے، ہمت دے، طاقت دے، وہ لوگ اپنے چھوٹے بھائی کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں، اللہ اس کے بھائیوں کو کامیاب عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت